جو بھی نعرہ لگائے گا دل کی مراد پائے گا. ہاتھ دونوں بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، 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 حسینیت. یزیدیت، یزیدیت، یزید تخم پلید پہ لعنت. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے سامنے ہدایت کے چراغ کی آل محمد سرمایہ فخار ملت ابراہیم بابا علمدار شاہ سید فقیر شمس بادشاہ جن کے فرزند سخی بابا ضلع ربدار آپ سے خطاب فرمائیں کہ صلوات مل کے تمام حضرات کو نواز کریں. میرے مولا حسن حسین علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ المعروف رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وامن انہ بالکتاب واہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین واہل المتقین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی القرآن المجید وفی الفرقان الحکیم وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ علی کل شیء قدیر. صلوات اللہ علیہ بلند. ایک مرتبہ پھر سے مل کے صلوات پڑھے جب بلند. توجہ ہے آغاز کو. سب سے پہلے گزارش ہے کہ جب تک یہاں پر بات ہو رہی توجہ منبر کی طرف رکھیے گا تاکہ بات سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی پیدا ہو سکے. اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں وہ مقصد بھی پورا ہو سکے. ایک مرتبہ پھر سے مل کر صلوات پڑھنے سے آواز بلند. کیونکہ محمد و آل محمد پر درود پڑھنا یہ عبادت ہے. اور عبادتوں کے حوالے سے ایسی بات کرنا ایسا عجب سا لگتا ہے کہ کون سی عبادت بہتر ہے اور کون سی بہتر نہیں. عبادتیں ساری ہی بہترین ہیں، لیکن صرف ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جس عبادت میں خدا خود شامل ہو رہا ہو وہ عبادت خاص رتبہ ضرور رکھتی ہے. تو ضرور کو کبھی بھی زحمت سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ باعث رحمت ہے پڑھنے والے پر بھی
اور بہت سے معاملات میں بھی۔ بہرحال ایک چھوٹی سی بات عرض کرنی ہے تمہید کے طور پر، پھر وہ جو ہوگا آپ کے سامنے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے لوگ ایسی چھوٹی چھوٹی، ہم سے چھوٹی ہی بات کہیں گے کہ فلاں رتبے میں بڑا ہے، فلاں رتبے میں چھوٹا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ 1400 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا، ہمارے ارد گرد۔ میں ایک آسان طریقے سے اگر سمجھا پاؤں فقط اتنا ہے، آپ کسی مسجد میں چلے جائیں، کسی بارگاہ میں چلے جائیں، کسی دربار پہ، کسی درگاہ پہ چلے جائیں، آپ کو یہ درجہ بندی ضرور دیکھنے کو ملے گی۔ مسجد میں چلے جائیں تو طریقہ مختلف ہے، امام بارگاہ میں چلے جائیں تو طریقہ اور مختلف ہے، درگاہوں پہ مزاروں پہ چلے جائیں تو طریقہ اور مختلف ہے۔ مسجد میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ آپ سے رتبے میں بلند ہیں، کیونکہ ماشاء اللہ سے انہوں نے 3 حج بھی کیے ہوئے ہیں، اتنے عمرے بھی ہیں، اور یہ تمام نمازیں باجماعت پڑھتے ہیں۔ یہ رتبہ ہے، بتا دیا گیا کہ آپ ان کے رتبے کو عبور نہیں کر سکتے، یا اس رتبے پہ آپ نہیں پہنچ سکتے۔ تو معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جو لوگوں نے رتبے بنائے ہیں، اس میں انسان کے عمل سے زیادہ پیسے کا کردار ہے۔ معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی گزارش سنیے گا، چونکہ ابھی مسجد پہ بات ہوئی ہے تو امام بارگاہ پہ بھی بات ہوگی، درگاہوں پہ بھی بات ہوگی، مزاروں پہ بھی بات ہوگی، تاکہ کسی کو برا محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ امام بارگاہ جائیں گے، آپ کو بھی ایسے لوگ ملیں گے جو ایک دوسرے کے بارے میں ایسی چہمہ گوئیاں کریں گے، فلاں شخص تم سے رتبے میں بلند ہے، کیونکہ وہ امام حسین علیہ مقام کے روزے پہ اتنی مرتبہ ہو آیا، مولا نے اسے بلایا، وہ چلا گیا۔ اس طرح معذرت کے ساتھ چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں عمل کی بات نہیں ہو رہی، اس میں پیسے کی بات ہو رہی۔ اس کے پاس تھے، وہ چلا گیا۔ خدا سب کو لے کر جائے تو ہماری دعا ہے، لیکن یہ جو رتبے بناتے ہیں وہ آپ سے رتبے میں بلند ہے۔ کوئی بھی کہیں پر بھی کیسا بھی رتبہ بنا رہا ہو تو سامنے ایک حدیث مبارکہ کو ضرور رکھیے گا کہ تم میں بلند رتبے والا صرف وہی ہے جس کا تقویٰ تم سے بہتر ہے۔ کون ہے؟ کوئی بھی عمل، کیونکہ تقویٰ نہ تو پیسے سے اختیار ہوتا ہے، نہ کسی کی سفارش سے، اس میں انسان کی اپنی محنت شامل ہے۔ محنت تقویٰ تب حاصل ہوتا ہے جب انسان کی نیت اور جسم دونوں ایک ہی طرح سے کام کر رہے، اگر ہم پہنچ پائے اس چھوٹی سی بات کی طرف۔ ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھ لیجیے آواز بلند۔ ہم کافی دفعہ اس ممبر کے توسل سے یہ بات آپ تک پہنچا چکے ہیں، لیکن دہرانا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی غالباً عرض کیا ہے کہ تقویٰ کہتے کسے ہیں۔ ہمارے ہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، عزاداری، پیر فقیر کے درگاہوں پہ وقت گزارنا، ہاتھ میں تسبیح کرنا، اسے ہم تقویٰ تصور کرتے ہیں۔ یہ تقویٰ اختیار کرنے کا ایک چھوٹا سا راستہ ضرور ہے، مگر واحد راستہ یہ نہیں ہے۔ اگر ہم سمجھ پائے یہ چھوٹی سی باتوں کو، تقویٰ سب سے پہلے اگر ہم سمجھ پائیں تو صرف اتنا عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جب کسی انسان کے پاس
خدا کی طرف سے کوئی طاقت ملتی ہے تو اس کا سب سے پہلا امتحان اس کے تقوی کا، کہ وہ اپنی اس طاقت کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ اب بالکل توجہ سے سنیے گا کہ ایک شخص دیندار ہے، مہذب ہے، پاک دامن ہے، ہم مذہبی اعتبار سے یہ بات کرتے ہیں، اگر آپ کی توجہ ہے ہماری طرف، نمازی ہے، روزہ دار ہے، لوگ عزت کرتے ہیں، احترام سے بلاتے ہیں، اور کسی نے مسجد کے ایک بڑے عہدے پر بٹھا دیا کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر کچھ فیصلے کیجیے۔ رتبے کا اگر نام لوں تو وہ ہے مسجد کا امام صاحب۔ کس نے عطا کی یہ عزت و تکریم کس نے عطا کی؟ امام صاحب سے جب پوچھیں گے تو امام صاحب بڑے فخر سے بتائیں گے یہ پروردگار کی طرف سے ہمیں عطا کرتا ہے۔ بالکل درست، خدا ہی جسے چاہے عزت دیتا ہے، خدا ہی جسے چاہے وہ ذلت سے نوازتا ہے۔ جب خدا نے یہ طاقت دی کہ تم شبیہ منبر رسول پر آ کر بیٹھ جاؤ اور جمعے کا خطبہ ارشاد فرماؤ، تو پھر تم پر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو کتابوں سے ناآشنا ہے، کتابوں سے اتنی واقفیت نہیں ہے، ان کی ساری توجہ اس منبر کی طرف ہے جو شبیہ منبر رسول ہے۔ اب جیسے ہی ذمہ داری بڑھی، اب زمین پہ بیٹھا ہوا شخص آسمان کی طرف جیسے دیکھتے ہیں ایسے وہ منبر کی طرف دیکھ رہا ہے کہ اب علامہ صاحب، امام صاحب ہم سے کیا بات کریں گے جو خدا کی طرف سے۔ یہ ایک ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کو بخوبی نبھانا چاہیے تھا، لیکن یہ سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن صرف ایک آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ علامہ صاحب نے، امام صاحب نے جو بات شروع کی وہ یہ ہے کہ ہم سب سے بہتر ہیں، یہ جو پاس میں مسجد والے ہیں یہ بہتر نہیں۔ زمین پہ بیٹھے ہوئے شخص نے تسلیم کیا کہ یہ جو برابر میں ایک مسجد ہے وہ ہم سے بہتر کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمیں امام صاحب نے بتا دیا، اور یہ غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ جس منبر پر بیٹھے ہیں اس کی اصل پہ کبھی نبی بیٹھا کرتے تھے۔ اب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، وہ جو برابر میں ایک مسجد ہے، چل فرلام جو دور ایک مسجد ہے، وہاں کیا جو عقیدہ ہے وہ برا ہے، اسے تم اختیار نہیں کرو گے۔ بہرحال زمین پہ بیٹھے ہوئے جو سادہ لوگ انسان ہیں انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے، وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ لیکن مسجد کے باہر جو مسجد کی خاطر ایک چندہ بنوایا، جو باکس بنوایا گیا، اس پہ یہ بات نہیں لکھی گئی کہ قریب والی جو مسجد کے جو نمازی ہیں وہ اس میں پیسے مت ڈالیں۔ پہنچ رہی نا بات؟ بالکل بالکل توجہ سے ذرا۔ اب یہی حال امام بارگاہ میں، یہی حال درگاہوں پہ، مزاروں پہ، وہاں پہ گلوں پہ نہیں لکھا جاتا کہ دوسرے عقیدے والے اس کار خیر سے تھوڑی سی دوری اختیار کریں، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ تمہارے پیسوں سے اس مسجد کا، اس امام بارگاہ، اس درگاہ کا، اس مزار کا کوئی بھی کام ہو سکے۔ خدا کسی کے برے پیسوں کا استعمال ایسے نہیں چاہتا۔ لیکن امام صاحب نے یہ نہیں بتایا، امام صاحب نے صرف اتنا بتایا کہ ان کا عقیدہ برا ہے۔ کہاں سے بتایا، کہاں سے یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن ہم جس موضوع کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں وہ صرف اتنا ہے کہ جب بھی خدا کسی کو کوئی طاقت دیتا ہے تو وہ اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ اس طاقت کا استعمال کیسے کر رہا ہے۔ پہنچ نہیں نا؟ اب اگر میں یہاں پر کچھ گفتگو کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، تو بہت سے لوگ توجہ سے ہماری باتوں کو سن رہے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کون سی بات آپ کے ذہن کے اندر رکھنا چاہتے ہیں۔
پہنچ رہی نا؟ اب صرف وہی جو بات ہو رہی ہے کہ رتبے کی، کس کا رتبہ بڑا ہے کس کا کم ہے، یہ تو خدا کی ذات سے بہتر کوئی جان نہیں سکتا، لیکن ہم اتنا ضرور بتا سکتے ہیں کہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ رتبے میں کون بڑا ہے، رتبے میں کون چھوٹا ہے، رتبے میں جو بڑا ہو اس کو فائدہ کیا ہے، رتبے میں جو چھوٹا ہو اس کو نقصان کیا ہے، پہنچ رہی؟ اب یہی ایک جملہ ہے، اس کو پلٹ کر ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ رتبے میں جو بڑا ہے تو دنیاوی نقصان اس کو کیا ہے، رتبے میں جو چھوٹا ہے تو دنیاوی فائدہ اس کو کیا ہے، پہنچ رہی؟ اب اسی پر جتنی دیر ہم یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہیں ہم اس پہ بات کریں گے۔ ایک مرتبہ مل کر صلوات پڑھیں جب آواز ہے بلند۔ اب صرف رتبے پہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 بڑے رتبے بتائے، اور 3 بڑے رتبے بتا کر یہ بھی پروردگار نے بتا دیا کہ انسان کا رتبہ ان سے اوپر نہیں ہو سکتا۔ تمہارے مالک بس یہی ہے، ایک پروردگار، ایک نبی خدا، اور ایک فہرست ہے کہ اس میں جو آ جائے وہ شخص ہے، پہنچ رہی؟ اب اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی عقل رکھتے ہیں ان سب کو کہا تم ان سے اوپر نہیں جا سکتے، تم نے 70 حج کیے نہیں جا سکتے، تم نے ساری زندگی کے روزے رکھے ہیں ان سے اوپر نہیں جا سکتے، تمہاری عمر 700 برس بھی ہو جائے اور 700 برس بھی تم عبادت کرتے رہو، اس 63 برس والے سے اوپر تم نہیں جا سکتے۔ اور تمہارے پاس جناب خدیجہ سے زیادہ مال ہو، تم ان سے اوپر نہیں جا سکتے، پہنچ رہی؟ اب کون ہے؟ ہم ان 3 رتبوں کے درمیان میں ایک چھوٹی سی بحث کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ کی توجہ ہماری طرف ہے۔ ایک تو ہے پروردگار جس پہ بحث ہو ہی نہیں سکتی، ہے نا؟ تمہارا میرا شیعہ سنی وہابی دیوبند جتنے بھی فرقے ہیں ان سب کا مالک کون ہے؟ پروردگار، پروردگار عالم، خدا ان سب کا مالک ہے۔ اس کے بعد پروردگار نے کہا کہ دیکھو اب جن کا میں مالک ہوں نا اس کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مالک ہے۔ پہنچی؟ ابھی نہیں پہنچ پائی بات تو تھوڑی سی آسان کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ پہلے مالک سے، وہ میرا کیسا مالک ہے؟ مجھے سانس ملتی ہے اس کی وجہ سے، کب تک ملے گی اس کے اختیار میں، وہ جس کے اختیار میں ہے وہ میرا مالک ہے، پہنچ رہی بات؟ مجھے سانس کب تک ملے گی، کیوں ملتی رہے گی، میں کب تک زندہ رہوں گا، کون مالک ہے؟ خدا۔ اب پروردگار نے بغیر کسی فاصلے کے کہا کہ تمہارا مالک ایک محمد بھی ہے۔ کیسا مالک ہے؟ سانس کب تک ملے گی، کس کی وجہ سے مل رہی ہے، اس ذات کا نام ہے محمد مصطفیٰ، کیونکہ وہ میرا مالک ہے، اختیار رکھتا ہے کہ جب چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے وہ میرے ساتھ کر سکتا ہے، میں اس سے سوال بھی نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ وہ مالک ہے۔ اب پروردگار نے کہا تمہارا مالک اللہ اور اس کا رسول، اور اس کے بعد ایک چھپی ہوئی بات کہہ دی، اور وہ شخص جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، اور کسی مختلف انداز میں اس کی باتیں کی۔ اگر ہم سمجھ پائیں، جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے یہ ایک طرف کہہ دیا، ایک جگہ کہا جو پابندگی سے نماز ادا کرتا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے،
یہ ایک علیحدہ بات کہتے ہیں۔ اب ایک جگہ میں آیا کہ جس کے پاس علم ہے، ایک جگہ پہ آیا کہ جس کے پاس عبادت ہے، اور ایسی عبادت کہ تم میں سے کوئی کر نہیں سکتا۔ اب پہنچی بات، یہ دو مختلف مقامات پہ پروردگار نے اشارتاً بتایا، ایک تو اس کے پاس علم جیسا ہے ویسا تمہارے پاس نہیں، ایک وہ ہے جس کے پاس جیسا علم ہے ویسا تمہارے پاس ہو سکتا نہیں ہے۔ کچھ بھی کر لو تمہارے پاس ویسا علم ہو سکتا نہیں، تم جیسی بھی عبادت کر لو اس جیسی عبادت تم کر نہیں سکتے۔ اب صرف توجہ سے سنیے گا، پروردگار بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ تمہارا مالک وہ ہے کہ جو وہ کر سکتا ہے تم کر ہی نہیں سکتے۔ اب پہنچ رہی بات، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک رتبے پہ آ کے ایک بحث ہوتی ہے، ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے وہ بحث کیا ہے؟ یہ جو تیسرا مالک ہے نا، اس سے بہت سے لوگوں کو شامل کر دیا جاتا ہے۔ اب جس کو بھی آپ شامل کر رہے ہیں نا، اس کا رتبہ یہ ہونا چاہیے کہ جو وہ کر سکتا وہ میں نہیں کر سکتا، ہے نا؟ آپ جسے بھی لائیں، ہم مسجد کے ایک امام کو بتا دیں گے کہ یہ اس سے بہتر کر سکتا۔ کون سی بات؟ اب مالک کون ہے؟ ایک اللہ، جو اللہ کر سکتا ہے مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ محمد جیسا کر سکتے ہیں ویسا مخلوق میں کوئی کر نہیں سکتا۔ ٹھیک اسی طرح وہ تیسرا مالک بھی وہی ہے جو وہ کر سکتا ہے۔ کائنات میں کوئی بھی صاحب عقل انسان نہیں کر سکتا۔ کون سی؟ آپ کسی کو بھی لے آئیں اس تیسری کیٹیگری میں، آپ لے آئیں اس تیسرے مرتبے میں کسی کو بھی لے آئیں۔ ہم 1400 سال پرانی بات نہیں کرتے، اس دور کے کسی بھی پیر فقیر کی بات کر لیتے ہیں کہ اس مالک کے زمرے میں لے آتے ہیں، لے آتے ہیں۔ اب فہرست بہت بڑی ہے، چونکہ فرقے بھی بہت زیادہ ہیں، کسی ایک کی بات کہہ دیں گے تو باقی شاید برا نہ محسوس کریں، تو ہم سوچ سمجھ کے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھیں۔ یہاں پہ یا جو بھی ہماری بات سن رہا ہے وہ کسی نہ کسی کو انسان سے بہتر سمجھتا ہے، کسی نہ کسی کو، نبی پیغمبر کے علاوہ کسی نہ کسی انسان سے بہتر سمجھتا ہے، اس کی نگاہ میں وہ مالک ہے۔ ہم لے آتے ہیں اس کو اسی فہرست میں، کیا کر سکتا ہے جو تمہارا مالک ہے نا؟ بالکل، کیا کر سکتا ہے؟ ہمارا جو مالک ہے وہ زمین پر بیٹھ کر دعا مانگے تو میٹھی میٹھی بارش ہونا شروع ہو جائے، یہ مالک ہے۔ بالکل بالکل توجہ، میٹھی میٹھی سی بارش ہونا شروع ہو جائے، یہ مالک ہے۔ کون نہیں کر سکتا ایسا جو انسانوں میں نہیں کر سکتا؟ کون؟ ایسے بہت سے دکھ جائیں گے، چونکہ اب یہ جو بات کی ہے یہ کسی پیر فقیر کی ہوگی، لیکن اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ اگر ہو بھی تو ہم عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ کام فرشتے کر سکتے ہیں۔ اور بارش برسانے کے لیے پروردگار نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہوا، جس فرشتے کو اس کام کے لیے رکھا ہوا، اب وہ بارش برسا رہا ہے، آپ کا مالک کہاں پر آ رہا ہے جس کو آپ نے انسانوں سے بہتر سمجھا؟ کہاں آ رہا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کو ایک لمحے کے لیے ایک طرف رکھے، ہم باقیوں کو بھی اس میں لے کر آئیں گے۔ پہنچ رہی نا بات؟ بالکل توجہ سے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے ایسے افراد ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا جو مالک ہے وہ ایسا ہے کہ بہت بڑے پہاڑ کو
ادھر سے ادھر کر سکتا ہے نا. ایک پہاڑ ہے اس کو اپنی جگہ سے ہلا کر اس طرف کر سکتا ہے. اب چونکہ بات ہو رہی ہے تو صرف غور سے سنتے جائیے گا. ایک پہاڑ ہے مصر میں، اہرام مصر، بہت بڑے بڑے پہاڑ، وہ انسانوں کی مدد سے بنائے گئے، قدرتی نہیں ہے نا. آپ اپنے بڑے سے بڑے پیر کو کہاں لے کر جائیں گے کہ ایسے کام تو انسان گزشتہ ادوار میں کر چکے ہے نا. ایسے بہت سے کام کر چکے، کہاں پر لے کر آئیں گے؟ اب ہم آپ کے ذہن میں کوئی بھی بڑا انسان ہے اس کو لے کر آئیں اس مالک کے زمرے میں، یہ تو معجزوں کی بات ہے نا. اب صرف توجہ سے سنیے گا. کوئی بھی اس دور حاضر میں ایک سب سے بڑی جو رتبے کی بات ہے انسانوں کے حوالے سے وہ کی جاتی ہے کہ فلاں شخص نے ایک ہی وقت میں کئی ہزار لوگوں کو مسلمان کیا ہے نا. مسلمان کر دینا ایک بہت بڑی بات ہے کہ کسی غیر مسلم کو اپنے مذہب کی طرف مائل کر لینا. تو صرف ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ جس نے بھی مسلمان کیے کون سے والے مسلمان کیے؟ بالکل توجہ سے، مسلمان نے کیے، ان کو غیر مسلم سے اٹھا کر قرآن والے کافروں میں شامل کر دیا. اہل کتاب کے کسی پہنچ رہی نا بات. اب ذرا توجہ سے سنیں گا. اب ہم آہستہ آہستہ پیچھے جا رہے ہیں ولیوں کی طرف، کیونکہ پروردگار نے کہا تمہارے مالک بس یہی ہیں اللہ اور اس کا رسول اور وہ مومنین جو پابندگی سے نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، بس یہ ہیں تمہارے مالک. اس کے علاوہ تمہارا مالک اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. اب یا تو میرا مالک اللہ ہے، رسول ہے اور وہ شخص ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کو اپنا مالک تصور نہیں کرتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم فقیری جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. اب جب بھی آپ یہ سنیں گے کہ فلاں شخص کا تعلق ہے جماعت فقراء کے ساتھ تو فوراً ایک سوال پیدا ہوگا کہ جس بھی آپ پیر فقیر کو مان رہے ہیں اس کا تعلق نہ تو اللہ سے ملتا ہے نہ رسول سے نہ اس شخص سے. آپ اسے مالک کیسے تصور کر رہے ہیں؟ پہنچ رہی نا. یہ بحث تھوڑی سی سمجھ میں آنی چاہیے. اب ہم آہستہ آہستہ آگے چلیں گے، بالکل آہستہ آہستہ. آپ کس کو لے کر آ رہے ہیں، کیسے لے کر آ رہے ہیں؟ آپ لے آئیے جس کو بھی منبر رسول پر بٹھائیں گے وہ انسانوں سے اگر بہتر ہوا تو عمدہ لگے گا، ہے نا، عمدہ لگے گا. کہ ہاں زمین پہ بیٹھا ہوا جب منبر کی طرف دیکھے تو اسے محسوس ہو یہ مجھ سے بہتر ہے. اگر زمین پہ بیٹھا ہوا منبر والے سے کچھ سوال کرے اور اس کے پاس جواب نہ ہو، ہے نا. پہنچ رہی. اب تاریخ کے دہانوں سے تھوڑا سا ذرا آپ غور کیجئے گا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ منبر پر بیٹھنے والا زمین پر بیٹھنے والوں سے ڈر رہا ہو، کوئی ایسا سوال نہ کر دے کہ مجھے اس کا جواب نہ دے. اگر یہ خوف منبر والے کو ہے تو اسے جانا چاہیے کہ وہ زبردستی ہے، مصلحتاً نہیں ہے. اور اب اسے ہم تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ایک ہے مصلحتاً منبر پر بیٹھنا، ایک ہے مجبوراً کسی کے کہنے پہ منبر پہ آ جانا. یہ دو علیحدہ علیحدہ باتیں.
اس پہ تھوڑی سی ہم بحث کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے مالک کون ہیں؟ ایک اللہ، رسول اور وہ شخص، وہ جو شخص ہے اس کا نام نہیں بتایا، اس کا کردار بتایا، وہ ہے کون؟ اب اس میں کوئی بھی آ جائے اس وہ میں تو وہ مالک ہے۔ پہنچ رہی بات؟ اب ذرا تھوڑی سی توجہ ہم چاہتے ہیں۔ اللہ مالک ہے، اس پہ بحث نہیں ہوتی، رسول مالک ہے، اس پہ بحث نہیں ہوتی، حالانکہ ان دونوں پہ سب سے زیادہ بحث ہونی چاہیے، ان دونوں کے درمیان سب سے زیادہ بحث ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار نے کہا یہ میرے کہنے کے بغیر زبان نہیں کھولتا، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے یہ تمہارا مالک ہے، تو اصل میں تو اللہ ہی مالک ہے، لیکن پروردگار کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا مالک ہے؟ حالانکہ وہ کہہ رہا ہے یہ میری اجازت کے بغیر اپنی زبان کو کھولتا تک نہیں ہے، مگر یہ تمہارا مالک ہے۔ کیوں؟ جب اس کا اپنا کچھ نہیں ہے تو یہ ہمارا مالک کیسے ہے نا؟ پہنچ رہی نا؟ اب اس کا ذاتی تو کچھ نہیں ہے، لیکن وہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اس کو تم اپنا مالک تصور کرو۔ اگر خدا نہ ہوتا تو محمد بھی نہ ہوتا، عقیدہ ہے نا؟ یعنی ہمیں تو صرف ایک ہی مالک کو ماننا چاہیے۔ اے میرے پروردگار یہ تیرا سے بھیجا ہوا ہے، مالک کیسے؟ مالک تو صرف تو ہے، ساری بادشاہی صرف تیری ہی ہے، اور تو نے قرآن میں بتایا کہ ساری بادشاہت صرف پروردگار کی ہے، اور نبی اس کی اجازت کے بغیر اپنی زبان نہیں کھولتا، لیکن تو نے پھر سے کہہ دیا کہ تمہارا مالک یہ ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس تو اپنی زبان کھولنے کا اختیار نہیں ہے۔ ہماری زندگیوں کا اختیار کیسے؟ تو صرف اتنا پتہ چلے گا کہ یہ صرف اور صرف اس کو مانتا ہے جو صرف اس کا مالک ہے، صرف اسی کو۔ نبی اگر صرف مانتے ہیں تو پروردگار کی، اس وجہ سے پروردگار نے کہا یہ مالک ہے ان سب کا جو ان سے نیچے ہے۔ اس جملے کو اگر ہم سمجھ پائے تو فقیری جماعت کے ایک بہت بڑے مسئلے کو ہم حل کرنے والے۔ بالکل توجہ سے، کون ہے اللہ مالک، محمد مالک، اور وہ شخص کون ہے؟ علی المرتضی، ہے نا؟ سیدھی سی بات، کیونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس پہ بحث کر سکیں، سیدھی سی بات ہے، علی المرتضی وہ تیسرا مالک۔ نبی کہیں کہ آپ نے علم لینا ہے تو وہ لیں گے، نبی کے حکم پہ جو چلے وہی صرف علی المرتضی۔ یہ جملہ ابھی ادھورا ہے، جو صرف محمد کے حکم پہ ہی چلے اسے علی المرتضی کہتے ہیں، جس کی ذاتی رائے کوئی نہیں نبی کی موجودگی میں، اتنا پابند ہے نبی کے حکم کا کہ نبی نے کہا فطرت کے مخالف سو جاؤ، ہے نا؟ حکم کا پابند، فطرت پہ حکم نہیں چلتا، ہے نا؟ فطرت پہ حکم نہیں چلتا۔ وہ جو علی کا مالک ہے اس نے حکم دیا سو جاؤ، اس حالت میں کہ موت ارد گرد ہے نا؟ اب فطرت کو ایک طرف رکھ کے علی نے حکم کی تعمیل کی، ہے نا؟ کہ جہاں پہ انسان کو اطمینان ہی نہ ہو، زندہ بچوں گا کہ بھی نہیں بچوں گا، وہاں پہ حکم مان لے کہ سو جاؤ، وہ سو جائے۔ اتنی گہرائی سے وہ اپنے مالک کو مانتا ہے نا؟ وہ اپنے مالک کو کتنا گہرا مانتا ہے،
یہ بھی تو کبھی سمجھنا چاہیے نا. اس کو سب اختیار دیا, سب اختیار دے کر طائف کے لوگوں سے پتھر کھا کر ایک فرشتہ اترتا ہے اور آ کر کہتا ہے آپ اگر حکم دیں تو ہم اس پوری قوم کو نیست و نابود کر دیں. اس کا جملہ ہے کہ مجھے جانتے نہیں, ہے نا. وہاں تک اتنا پابند ہے اس کے حکم کا. محمد کس کے حکم کا پابند؟ اللہ. علی کس کے حکم کا پابند؟ نبی. نبی اگر کہیں کہ بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ جائیں گے, نبی کہیں گے تو چلو تو چلیں گے, نبی کچھ بھی کہیں گے وہ کریں گے, ہے نا. اسے کہتے ہیں بندگی. اور پروردگار نے کہا یہ علی جو اس کی بندگی کر رہا ہے یہ مالک ہے. غلامی مالک بناتی ہے. اب پتہ چلا, غلامی مالک بنا رہی ہے. علی مالک ہے, محمد مالک ہے, اللہ تو ہے ہی مالک. اب اس سے نیچے جو افراد کھڑے, کچھ ہے نا جو علی کو بھی غور سے سنتے ہیں, کچھ ہیں جو سنتے ہوئے نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, ہے نا. ایسے بھی کچھ ہیں جو ہماتن گوش ہو کر صرف علی کی گفتگو کو سنتے ہیں کہ علی کہنا کیا چاہتے ہیں. علی ان کا مالک ہے. کس کا مالک ہے؟ اگر ہم گفتگو کو اور آسان کر دیں تو سلمان کا مالک ہے, ابو ذر کا مالک ہے, مقداد کا مالک ہے, بلال کا مالک ہے, فضا کا مالک ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کا علی مالک ہے. اب ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں ان کے اختیار میں کیا ہے جو عام انسانوں کے اختیار میں نہیں. بات اب ہے نا. اب اللہ نے کہا, توجہ سے ذرا سنیے گا, اللہ نے کہا تمہارے مالک بس یہی ہیں. اللہ نے جب کہہ دی نا کہ بس, اس کے بعد کوئی آ ہی نہیں سکتا, ہے نا. اللہ نے کہا بس یہی ہیں. اب ذرا غور سے سنو پروردگار کی آواز کہ اس نے بس کہاں کہاں کہا. ایک تو اس نے مالک بتاتے ہوئے کہا کہ بس, ایک مالک کو مان کر کہا کہ اب بس. اب ہے نا. اب ذرا ہم ان کی طرف چلیں جن کا مالک علی ہے اور انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ ہمارا مالک ہے, ہم ان سے بہتر کبھی نہیں ہو سکتے, ہے نا. بندہ تو وہی ہے نا جو تسلیم کرے کہ میں کچھ بھی ہو جاؤں, اپنے مالک سے بہتر نہیں ہو سکتا. جہاں تمہیں گمان پیدا ہو کہ تم اپنے مالک سے بہتر ہو تو تم تو کمتر ہو, ہے نا. پہنچی بات. اب ذرا غور سے سنیے گا. کون؟ جناب فضا. ان کا مالک کون ہے؟ علی, ہے نا. اب کچھ کم عقل, کم شعور, کم ظرف لوگ کہیں گے کہ نہیں, کیا فضا کا مالک محمد نہیں, ہے نا. آپ ذرا غور سے سنیے گا. فضا کا مالک علی, علی کا مالک محمد, محمد کا مالک اللہ ہے. اب جناب فضا کے اختیار میں دیکھتے ہیں کیا کیا. ایک دنیاوی اختیار ہے کہ وہ چاندی بنا کر مالک کے سامنے لے ہی آئے, ہے نا. اسے کہتے ہیں دنیاوی جرت. یہ جرت کون لے کر آئے؟ کیونکہ وہ اپنے علاقے کی ملکہ ہے. دنیاوی ایک دماغ میں ایک بڑا پن ہے, دماغ میں ایک سرداری ہے. وہ سرداری کبھی کم نہیں ہوتی, ہے نا. وہ سرداری کبھی کم نہیں ہوتی. اس سرداری کو ہمیشہ روحانی سردار ہی کم کر سکتا ہے.
دنیا میں اب دنیا میں بہت سے ہیں جن کی دنیاوی عقل سرداری کے مرتبے پہ پہنچ چکی اور وہ اپنے مالک کے سامنے کچھ نہ کچھ لے آتے ہیں. جناب فضہ جیسے میں یہ لے کر آیا ہے نا. جناب فضہ نے جناب علی کے سامنے ایک جرت پیدا کی کہ آپ پر یہ جو فاقے چل رہے میں اسے ختم کر سکتی ہوں ہے نا, کیونکہ میں رہی ہوں فلاں علاقے کی ملکہ, میں آپ کی غربت کو ختم کر سکتی ہوں, میں آپ کی تکلیف کو کم کر سکتی ہوں. اور علی چونکہ مالک ہے جناب فضہ کا ہے نا, اور جناب فضہ کو ابھی معلوم نہیں کہ یہ کیسا مالک ہے. صرف مانا ہے, تسلیم کیا ہے کہ علی میرا مالک ہے, یہ نہیں جانتی کہ کیسا مالک ہے. کیسا مالک ہے یہ بندے کو نہیں پتا چلتا تب تک جب تک کہ مالک بتائے نا کہ میں کیسا مالک ہوں ہے نا. اب جناب فضہ نے علی کے سامنے چاندی رکھی اور علی نے بتا دیا میں کیسا مالک ہوں. کہا فضہ اس میں فلاں چیز کو تھوڑا سا ایڈ کرو گے تو چاندی اور بہتر بن پائے. کہا آپ جانتے ہیں؟ ہاں جانتا ہوں. تو یہ سارا نظام کس لیے, یہ فاقے, یہ غربت کس لیے ہے نا. اب جناب فضہ کو یہ علم نہیں پتا کہ فاقے کیوں ہیں, یہ پتا ہے کہ چاندی کیسے بنتی ہے. چاندی کیسے بنتی ہے یہ دنیاوی علم ہے. سرداروں پہ فاقے کیوں ہیں یہ کسی کو علم نہیں ہے. یہ علم جب فضہ کو پتا چل جائے تو فضہ اس معیار پہ آ جائے. وہ معیار ہم آپ کو بتا کر ہی آگے گزریں گے, غور سے سنیے گا. جب تک جناب فضہ کو پتا تھا کہ میں چاندی بنانا جانتی ہوں, اللہ سے رابطہ نہیں ہے. پہنچ رہی. جب تک صرف اتنا پتا تھا کہ چاندی کیسے بنتی ہے, غربت کیسے ختم ہوتی ہے. یہی پیر فقیر بتاتے ہیں نا آپ کی غربت کیسے ختم ہوگی, یہ فضہ جانتی ہے کیسے ختم ہوگی. پہنچی بات. اب جناب فضہ کو جب تک پتا تھا کہ دنیاوی لذتیں کیسے تم تک پہنچیں, اللہ سے رابطہ نہیں تھا. اللہ سے رابطہ نہیں تھا. جیسے ہی پتا چلا کہ علی فاقوں کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں, اللہ سے رابطہ جڑ گیا. اللہ سے رابطہ جڑ گیا. اب ذرا غور سے سنیے, کس نے مہمان بنایا مصطفیٰ کو؟ پہنچ رہی بات, بالکل غور سے سنیے گا. اب کوئی بتا رہا ہے, کوئی تو فضہ کا مالک ہے جو طریقے سے بتا رہا ہے کہ تمہارا رشتہ کہیں اور جڑنے والا ہے. غور سے سنیے گا, بالکل غور. یہ چند منٹ ہیں جو بغور سننے کے, بالکل غور سے. جناب فضہ کو جس گھر میں رہتی ہیں وہاں کے ایک فرد نے اپنے مالک کو اپنے گھر مہمان بنایا ہے نا. وہاں کی ایک فرد نے اپنے گھر میں مہمان بنایا, فضہ کو نہیں پتا چلا. پھر دوسرے فرد نے اپنے مالک کو اپنے گھر میں مہمان بنایا, فضہ کو نہیں پتا چلا. پھر دو شہزادوں نے اپنے مالک کو اپنے گھر میں مہمان بنایا, فضہ کو نہیں پتا چلا. جناب فضہ نے کہا کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ اسے اپنے گھر میں مہمان بناؤں جو ان کے بھی مالک. جیسے ہی مہمان بنایا, مہمان ایک توکل پہ بنایا. اور اب ہم چکے ہیں دنیا دار لوگ, توکل پہ مہمان نہیں بنا سکتے. خوف ہے, عزت کا خوف ہے نا. تمہارے گھر میں اگر کچھ اناج نہیں ہے اور تم کسی کو مہمان بنانے کا کہہ دو, ایک ڈر ہے.
اس ڈر کو سب سے پہلے ادھار دور کرے گا. کسی سے مانگ لا، بعد میں دے دیں گے، ہے نا. جناب فضا نے مہمان کس کو بنایا؟ نبیوں کے سردار. ادھار کس سے مانگے؟ جو برابری پہ ہو نا. مدینے میں کوئی مصطفیٰ کے برابر ہوتا تو اس سے مانگتے کہ میں نے محمد کے لیے مانگا ہے نا. اب جو محمد کے برابر تھا، فضا کو پتا چلا کائنات میں صرف ایک ہی ہے. اے میرے پروردگار، تیرے بھروسے تیرے نبی کو اس گھر میں مہمان بنایا، اب میری لاج تیرے ہاتھ میں. اب یہ دعا بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ گھر میں تو آم کی خوشبو پھیلی. کون بتا رہا ہے؟ اب ذرا غور سے سنیے گا. چاندی بنانا اور ہے، جنت سے کچھ منگوانا اور ہے. کون سی نا؟ اب ذرا غور سے سنیے گا. جتنے بھی دنیا میں اس وقت لوگ ہماری بات سن رہے ہیں، میں ان کے سامنے یہ دو چیزیں رکھنا چاہ رہا ہوں. چاندی بنانے کا نسخہ چاہیے کہ جنت سے ایک وقت کا طعام، ہے نا. ابھی تو ہم جوش میں بیٹھے نا، یہی جملہ کہیں گے، جنت سے طعام. ایک دفعہ چاندی ہر دفعہ. ارادہ بدل جائے گا. چاندی سیکھ لیتے، کام آئے گی. طعام تو ایک دفعہ آئے گا. پہنچے؟ انسان فوراً پلٹ جاتا ہے کیونکہ اس کو مسئلے مسائل اس کو تنگ کرتے ہیں. اب ہماری بات کہیں اور نہ چلی جائے تو ہم اپنی موضوع کی طرف آپ کو لا کر ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہ رہے ہیں. جناب فضا کون؟ پتہ چلا نا؟ علی المرتضیٰ کو اپنا مالک تصور کرتے ہیں. تسلیم کیا، دیکھا، مانا، جانا، پہچانا. اب جناب فضا کے پاس جو ہے کائنات میں ہے کسی کے پاس نہیں نا. ہاں، ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے ایسا کام بنی اسرائیل کی قوم نے کیا، جنت سے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کھانا منگوایا. جناب فضا نے بھی منگوا لیا تو کیا ہوا؟ جنت سے تو عام منگوانا یہ جناب فضا کی برتری نہیں ہے. ابھی ہم نے سنا نا، اور کئیوں کو لگا بہت بڑی بات ہے کہ جنت بنی اسرائیل کی قوم نے منگوا لیا. آپ نے نبی سے کہتے ہیں جناب فضا کے پاس کیا ہے جو باقی دنیا کے لوگوں کے پاس نہیں ہے نا. ایک جملے میں اگر بتاؤں تو بڑا ہی آسان ہو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے جھٹکا بھی محسوس ہو سکے. لیکن ذرا غور سے سنیں گا. کائنات میں جتنے بھی انسان گزرے، جتنے بھی گزر رہے اور جتنے بھی گزریں گے، ان سب کی ایک دعا ہے کہ اے میرے پروردگار، جو مومن ہیں ان کی دعا ہے کہ اے میرے پروردگار، حسن اور حسین علیہ السلام اپنے نوکروں کے نوکروں میں جگہ دے دیں. دعا ہے نا، یہ دعا ہے. اے میرے پروردگار، جنت کے سردار اپنے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے پیروں میں بھی جگہ دے دے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ کائنات کے ہر مومن کی یہ دعا ہے. جو ہماری طلب ہے وہ جناب فضا کی نہیں ہے. جو مرتبہ ہم چاہتے ہیں اور پتہ نہیں ملا بھی ہے کہ نہیں ملا، جناب فضا کو یقین ہے، دکھایا ہے، پہچنوایا ہے، سب کچھ کرایا ہے. کیا کروایا ہے؟ کہ جن کے غلاموں کے غلام تم بننا چاہتے ہو، فضا ان کی ماں بنی بیٹھی ہے. اب ذرا غور سے سنیے گا. کائنات میں کسی عورت کے پاس ایسا مرتبہ ہے نہیں ہے.
اور ہم عرض کرنا چاہتے ہیں جناب فضا مالک نہیں ہے. قرآن کی روح سے صرف 3 مالک ہے، اللہ، رسول اور علی. چوتھا کوئی مالک ہی نہیں. جہاں پہ فضا کی برابری نہیں ہو رہی، مالک بننے میں فضا کی برابری نہیں ہو پا رہی، جناب سلمان کی برابری نہیں ہو پا رہی، مقداد کی برابری نہیں ہو پا رہی. کیسے مان لیں؟ پہنچ رہی نا بات؟ اب ذرا غور سے سنیے گا. جناب فضا تو پھر ہم کیا تسلیم کریں گے، ہے نا؟ قرآن نے کہا وہ مالک کے تصور میں نہیں آتا. لیکن ہم جہاں پر کھڑے، ہمیں وہاں سے علی المرتضیٰ کو دیکھنا بڑا مشکل کام ہے. کیسے دیکھیں؟ جناب فضا اس ہستی کا نام ہے جسے کئی عرصہ علی کے گھر میں بیٹھ کر بھی علی سمجھ نہیں آیا. کئی عرصہ علی سمجھ میں نہیں آیا. اور جن کو لگتا ہے کہ جناب فضا کو علی مکمل سمجھ میں آ گیا، ان کو بھی علم کی بھیک مانگنی چاہیے قرآن سے. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اس سے تھوڑا سا ہم آگے ایک قدم بڑھانا چاہ رہے ہیں. کئی سالوں کے بعد ایک فقیر ہے جو دنیا میں آیا. اس نے اچھا ایک ہی جملے میں بتا دیتے تاکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں. اسے سورج کو ہلا کر اس نے اپنی روٹی کو بھون لیا، کھا لیا، پتھر کو لڈو کھلوا دیے، ایسے بہت سے کام کیے نا. ایک سوال پوچھنا چاہ رہے، انسانوں میں کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. چونکہ یہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ سب ان کے عقیدت مند بیٹھے ہیں، بغیر سوچے سمجھے یہ کہہ دیں گے ان جیسا کوئی بھی نہیں کر سکتا، ہے نا؟ مردے کو زندہ کر، ہاں عیسیٰ نے کر دیا، عیسیٰ مالک تھوڑی. کون سی بات نہیں سمجھ میں آئی؟ جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، ان کے مالک کون؟ قرآن کہے گا تمہارے مالک بس یہی ہیں، اللہ، رسول، علی. مردے زندہ کرتے ہیں، کون کرتے ہیں؟ جناب عیسیٰ. شاہ شمس نے بھی کر دی تو کیا بڑی بات ہے نا؟ اب بات ہو رہی ہے تو عرض کرنا چاہتے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ نبی ہیں، ان کا مالک تو صرف اللہ ہی ہوگا؟ نہیں. مالک کبھی نوکر کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، ہے نا؟ نبی کبھی بیمار بھی ہو تو وہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. مالک ہے، نبیوں کا سردار ہے، وہ کبھی بھی اپنے صحابی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ ہمارا عقیدہ. کون سی بات؟ جو مردوں کو زندہ کرتا رہا وہ پیچھے نماز پڑھے گا اس کے جس کے بارے میں ہم نے سنا کہ اس نے کبھی کسی مردے کو زندہ نہیں کیا. کون تھے 12ویں امام مہدی علیہ السلام؟ ان کے پیچھے نماز کون پڑھے گا؟ جناب عیسیٰ، جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا، بہت سے معجزات کیے. لیکن ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جناب عیسیٰ کا مالک کون ہے نا؟ یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن ذرا غور کیجئے گا، گھروں میں بیٹھ کر ضرور سوچیے گا آدم سے عیسیٰ تک تمام نبیوں کا مالک کون ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کا مالک کون ہے؟
اب بھی اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو جناب داؤد علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کی آواز میں اتنا اثر کیسے ہے؟ پہنچ رہی؟ کسی نبی سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ لوہے کو کیا پڑھ کر نرم کر لیتے ہیں؟ ہم کسی نبی سے پوچھ لیتے ہیں کہ کنویں سے کیا کہہ کر باہر نکل آئے تھے؟ ہم کسی نبی سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ارادہ تھا یہ آگ کو دیکھ کر کہ یہ ہمیں جلائے گی کہ نہیں جلائے گی؟ کس نے تسلی دی تھی؟ ہم آدم سے لے کر عیسیٰ تک بہت سے نبیوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو جب آپ کی بیگم نہیں مل رہی تھی تو کس سے پوچھا گیا تھا؟ کیونکہ آدم سے عیسیٰ تک مسلمانوں کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، ان سب کا مالک صرف اللہ ہے، تو نہ تو آدم نے اللہ سے پوچھا میری بیگم کہاں ہے، پہنچی؟ کس سے پوچھا؟ علی المرتضیٰ سے، پہنچ رہی؟ اللہ سے جناب یوسف علیہ السلام بار بار کہتے رہے اس کنویں سے نجات دلواؤ، فرشتہ آ کر کہہ رہے اللہ نجات ایسے نہیں دلاتا، طاقت تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ 12-14 کا واسطہ دو تمہیں اس کنویں سے نجات ملے، اس کا مالک تو صرف اللہ ہے۔ کیا اللہ میں طاقت نہیں ہے کہ کنویں سے نکال لے؟ کیا اللہ میں طاقت نہیں ہے کہ آدم کو بتا دے کہ مشرق میں جانا ہے، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، کس طرف جانا ہے؟ اللہ جانتا ہے، تمام نبیوں کی رہنمائی کرنا اللہ جانتا ہے، وہ براہ راست بھی کر سکتا ہے اور فرشتوں کے توسل سے بھی کر سکتا ہے، لیکن پروردگار تمام نبیوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہارے مالک بس یہی ہے، ایک اللہ اور اس کا رسول اور وہ شخص۔ پہنچ رہی بات؟ اب ہم تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھا کر آپ تک ایک بات کو پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ مالک کون ہے؟ کہ جو وہ کر سکتا ہے، کائنات میں اگر کوئی نہیں کر سکتا تو وہ تمہارا مالک ہے۔ ایک چھوٹی سی تسلی دینا چاہتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہے۔ کائنات میں بہت ہی بڑے بڑے جھوٹے خدا بھی آئے، جھوٹے خدا، ان کا کام کیا تھا؟ کمزور لوگوں پہ حکومت کرنا، ایک ڈر کو سامنے رکھ کر، کوئی بھی اللہ نہیں ہے، میں ہوں، تم صرف میرے سامنے جھکو، میں تمہیں رزق دوں گا، میں ہی تمہیں قید کروں گا، میں ہی تمہیں مار دوں گا، میں ہی تمہیں زندہ رکھوں گا، تم میں جو مر رہا ہے اس کو موت میں نے دی ہے۔ یہ کن کتاب ہے؟ جھوٹے خداؤں، یعنی جھوٹا خدا وہ ہے جو لوگوں کے درمیان ایک ڈر پیدا کرے۔ اگر تمہارے درمیان میں کوئی شخص ایسا ہے جو تم میں ڈر پیدا کر رہا ہے تو وہ اپنے ہی لحاظ میں جھوٹا خدا ہے۔ ڈر، خوف پیدا کرنا، اگر تم نے یہ نہ کیا تو خدا تمہیں نقصان دے گا۔ کیوں دے گا؟ کیا نہ کیا؟ اگر تم نے اتنے پیسے فلاں چیز پہ نہیں خرچ کی تو پروردگار اگر تم سے ناراض ہو گیا تو تم سے وہ فلاں چیز چھین لے گا۔ ہے نا دنیا میں ایسے 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 لوگ مل جائیں گے۔ ڈر ہے، کیوں؟ اس ڈر کی وجہ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا پروردگار اتنا ظالم ہے کہ وہ اپنوں سے بدلے لے لیتا ہے کہ تم نے اگر یہ نہ کیا تو ہم ایسا کر دیں گے، اپنوں سے بدلے لے گا؟ یہ بدلہ ہے جو بتایا جا رہا ہے، وہ تو فرعون سے نہیں چھین رہا، وہ نمرود سے نہیں چھین رہا، وہ شداد سے نہیں چھین رہا، وہ دنیا کے بڑے بڑے گنہگار لوگ ہیں ان سے نہیں چھین رہا، تم سے کیوں چھین رہا؟ اگر چھین بھی رہا ہے تو وہ مصلحتاً ہے، ارادتاً نہیں، تمہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں، تمہیں کوئی نصیحت دینے کے لیے۔ اگر نصیحت دینے کے لیے وہ تم سے چھین رہا ہے تو چھین لے، خوف نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے۔
اگر ہم سمجھ پائے اس چھوٹی سی بات کو کہ جہاں پہ خوف پیدا کیا جا رہا ہے وہاں پہ دین نہیں ہے. خوف انسان کا خوف نہیں ہونا چاہیے. اب ذرا غور سے سنیے گا. قلندر شہنشاہ نام سب نے سنا، مانتے بھی پہچانتے بھی تھوڑا بہت جانتے بھی. ان کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ان کا تعارف کیا ہے؟ اگر ہم آپ سے یہاں پر بیٹھنے والے جتنے بھی تشریف فرمائیں ان سے پوچھیں کہ اگر تعارف کروانا ہو کہ قلندر کون ہے تو تعارف کیا ہے؟ مختلف طریقوں سے لوگ تعارف کروائیں. شہنشاہ قلندر، کچھ نام لیں گے. سخی شہباز قلندر مست ہیں، زبردست ہے نا. اب چند افراد آئیں گے. ان کا نام عثمان مروندی ہے، جانتے ہو کیا ہوا نام؟ ہم بار بار بتانا چاہتے ہیں. ان کا نام عثمان مروندی ہے جن کو آپ مان رہے ہیں. ہم نام کو تو نہیں مانتے. ہم علی کے نام کو تھوڑی نہ مانتے ہیں، علی کے کردار کو مانتے ہیں. ہم محمد کے نام کو تھوڑی نہ مانتے ہیں. اللہ نے جو بھی نام رکھ دیا ٹھیک ہے پہنچ رہی. اب اسے تھوڑا سا آسان کر دینا چاہتے ہیں. تعارف کیا ہے؟ دنیا دار سے پوچھیں، وہاں پہ سلام کرے جاؤ. اگر وہاں پہ جا کے ایک دھاگا باندھ دو نا منت کا تو 1 سال کے اندر اندر تمہاری دعا قبول ہو جائے. ایسی بڑی ہستی کا نام ہے. جو سیر سپاٹے کرنے والے ان سے پوچھیں گے کہ قلندر کیا ہے، کیونکہ وہاں پہ بڑا رش ہوتا ہے، بازار سجے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ادھر میلہ ادھر ڈھول ڈھما سب کچھ ہوتا ہے. ہر کسی کا تعارف کروانے کا انداز مختلف ہے نا. اب بہت سی باتیں ممبر کے تقدس کو سامنے رکھ کر بیان نہیں کر سکتے، لیکن ہر شخص کے لیے قلندر کا تعارف مختلف ہے. لیکن جب بھی آپ کسی فقیر سے پوچھیں گے نا کہ آپ ذرا بتائیے قلندر کا تعارف کیا ہے، تو تعارف مختصر سا ہے مگر جامع رہے گا. وہ بندہ مرتضیٰ ہے. اس لیے ہے کیونکہ وہ علی کی گلی کا ایک سگ ہے. اس نے خود کو سگ تصور کیا ہے. وہ پرواز کرتا ہے مگر کہتا ہے میں تو غلام ہوں. وہ قلعہ الٹا دیتا ہے مگر وہ کہتا ہے میں تو علی کا بندہ ہوں. مجھ میں اپنا کچھ نہیں. جہاں پہ سب کچھ ہونے کے بعد انسان کہے کہ میرا ذاتی کچھ نہیں ہے، بس وہی مالک ہے. ابھی یہ دعویٰ ہے، دلیل ہمارے پاس موجود ہے. جس نے نبیوں کو حیران کر دیا، جس نے نبیوں کو حیران کر دیا اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. ہمارا مالک سب کا مالک حسین مالک ہے نا، جس نے نبیوں کو حیران کر دیا. علی جیسے جنگجو کو داد دینے پہ مجبور کر دیا، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. جس نے پروردگار کو عرش معلا سے کربلا معلا بلا لیا اسے حسین کہتے ہیں. جس نے ایک ہی دن میں 71 جنازے اٹھا کر مطمئن کھڑا رہا وہ حسین ابن علی. اتنی بڑی طاقت والا جب سجدے میں کہے نا کہ تو ہی سب سے بڑا ہے، جو سب سے بڑا ہو کر سجدے میں کہے تو سب سے بڑا ہے، اسے مالک کہتے ہیں. مالک کی پہچان یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا ہو کر چھوٹا بن جاتا ہے. یہ جو بھی ہے نا، یہ جو تین مالک ہیں قرآن میں، اللہ، رسول اور محمد، انہوں نے اپنے اپنے مرتبے پہ آ کر خود کو چھوٹا بتایا. اب دنیا حیران ہوگی کہ علی تو بتا سکتے ہیں، محمد تو بتا سکتے ہیں، اللہ کیسے بتائے گا؟ اللہ نے محمد پر درود پڑھ کر بتایا ہم سے کوئی بڑا ہے.
کونتری بات؟ مالک کی نشانی. اب دنیا میں جھوٹے مالک اور سچے مالکوں کی پہچان یہ ہے کہ جھوٹا سب سے بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے. ہے نا؟ سب سے بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے, دکھنے کی کوشش کرتا ہے, لوگوں کے دلوں میں بڑا آنے کی کوشش کرتا ہے, ہوتا نہیں ہے. یزید کے بعد سب کچھ ساتھ طاقت دنیاوی ہر طرح کی, لیکن وہ بڑا بن نہیں سکا. جانتے ہو کیوں؟ جس شخص کو لگتا ہے کہ پیسوں سے بڑا ہو جائیں گے, انسانی طاقت سے بڑے ہو جائیں گے, یہ ان کی خام خیالی. انسان بڑا تب ہوتا ہے جب دلوں میں راج کرے. دلوں پہ راج کرنے کے لیے اپنے مرتبے سے نیچے اترنا پڑتا ہے. یہ فقیروں کا کام ہے نا. آپ کلندر کی ساری تاریخ کو پڑھ لیجئے, شاہ شمس کی تاریخ کو پڑھ لیجئے, جتنے بھی پیر چھوڑ دیجئے, فقیر جتنے بھی کائنات میں گزرے ہیں ان کا وتیرہ ہی یہ رہا ہے کہ جتنے ہوتے ہیں اتنے بتاتے نہیں ہیں. ہے نا؟ جتنے ہوتے ہیں اتنے بتاتے نہیں ہیں. پہنچ رہی. اور ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں, کسی فقیر کا کہنا ہے کہ فقیر کی زندگی دنیا سے جانے کے بعد شروع ہوتی ہے. بالکل ایک آخری جملہ ہم آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں. ہم مالک پہ بات کر رہے ہیں. مالک کی نشانی یہ ہے کہ جتنا ہوتا ہے اتنا بتاتا نہیں ہے. دنیا کو سمجھنا پڑتا ہے, سمجھنے میں ایک وقت درکار ہے. حسین جیسے سردار کو بھی پہچاننے کے لیے ہر کو کئی راتیں چاہیے, ہر کو کئی راتیں چاہیے سوچنے سمجھنے کے لیے کہ یہ جس سے بحث کر رہا تھا وہ کون تھا. اس حسین نے اس مرتبے پہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں. ہے نا؟ جب ہاتھ ڈالا لگام, اس وقت حسین نے اپنا تعارف نہیں کرایا, اس کو بتایا تو کون ہے, کیا ہو سکتا ہے. کون سی؟ حسین نے اپنا تعارف نہیں کرایا کہ میں کون ہوں. جو اصل تعارف ہے وہ نہ تو اللہ نے کبھی کرایا, جو اصل تعارف ہے نہ تو وہ کبھی محمد نے کروایا, جو اصل تعارف ہے نہ تو وہ کبھی علی نے کروایا. مرحب کے سامنے علی کا جو تعارف ہے وہ محض صرف اتنا ہے, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. یہ علی کا تعارف نہیں ہے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. سامنے والے کی حیثیت دیکھ کر علی نے اپنا تعارف کروایا. تم اتنا ہی برداشت کر سکتے ہو کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اب ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پروردگار تیرا تعارف کیا ہے؟ اللہ جو بھی تعارف کروائے گا مخلوق کو سامنے رکھ کر کروائے گا. اصل تعارف وہ اسے کروائے گا جو جانتا ہے, پہچانتا ہے. اسے دنیا کی تمام مخلوق کو بتایا میں تمہارا مالک ہوں, میرا جسم نہیں ہے, میں تمہیں تم مجھے دیکھ نہیں سکتے, تم مجھے محسوس نہیں کر سکتے. یہ تھا دنیا کو تعارف. جس کو کرانا تھا اس کو اپنے پاس بلا کر ہاتھ میں ہاتھ ملا کر میرا تعارف یہ ہے. کون سی بات؟ جس کو بتانا تھا, جو سمجھنا چاہتا تھا, جو سمجھ سکتا تھا, اسے بتایا میں کون ہوں. اب دنیا والوں کے لیے پردہ ہے, پردہ کوئی کتنا بھی اٹھا لے اسے اتنا ہی نظر آئے گا جتنا وہ دیکھ سکتا ہے. اب پردے کے پیچھے اس نے محمد سے ہاتھ ملا کر بتا دیا میں تیرا پروردگار ہوں. اس نے درخت کے پیچھے سے آواز دے کر موسیٰ کو بتا دیا میں تیرا اللہ ہوں, میں تیرا رب ہوں. اب موسیٰ کو جتنا نظر آئے گا اتنا ہی وہ اس کا رب ہے. محمد کو جتنا نظر آیا اتنا ہی محمد کا وہ رب ہے. فقیر کو جتنا نظر آئے گا اتنا ہی وہ اس کا رب ہے.
कलंदर शहनशाह को वो अपना मुर्शद आका नजर आया। तभी कलंदर ने कहा वो मैं उसका बंदा हूं। अब किसी ने उस पर्दे से झांक कर देखा, उसे पता चला ये तो मेरा रब है। अब ये उसकी मेहनत, उसका हौसला, उसने देखकर कहा ये मेरा रब है। अब कोई शदाई कहे, पागल कहे, दीवाना कहे, अब कोई उसे पागल कहे, दीवाना कहे, ये उसकी अपनी अकल का मेयार है, क्योंकि उसने कई पर्दों के पीछे से अली को देखा। इंसान ने अपने अपने पर्दों के पीछे से अली को देखा। किसी को मौला नजर आया, किसी को आका नजर आया। जितने पर्दे हटा लोगे उतना साफ दिखाई देगा। हम कोई मोहम्मद के मेयार पे तो है नहीं कि सारा पर्दा हटा दें, उस मेयार पे तो है नहीं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हुसैन इब्ने अली ने उसे यहां बुलाकर बता दिया, उसे जमीन पे लाकर बुलाकर बता दिया। एक मोहल्ला ऊपर है, एक मोहल्ला नीचे है, एक का मालिक वो है, एक का मालिक हुसैन है। मालिक अपनी जगह से हिलते नहीं, ये हुसैन इब्ने अली ने बता दिया। मालिक अपनी जगह से हिलते नहीं, ये हुसैन इब्ने अली ने बता दिया। अल्लाह ने कुरान में बता दिया कि कोई मुझे कर्ज दे, मैं चुकाने के लिए उसके दर पे भी चला जाऊंगा। हुसैन ने एक बेटा देकर कर्ज दिया। अब जुमला गलत ना हो जाए, सिर्फ तवज्जो से सुनिएगा। पहला बेटा देकर फर्ज निभाया, फर्ज है, क्योंकि इब्राहिम बेटा दे रहे थे, दिया जा नहीं रहा था। कहा ये मुझ पे जिम्मेदारी दे दीजिए। अली अकबर देना फर्ज था, अली असगर देना कर्ज है। फर्ज से कर्ज पे जब चला जाए हुसैन, अल्लाह फर्ज पे नहीं आया, कर्ज पे आया कि हुसैन अब बस, अब इससे ज्यादा कर्ज में नहीं ले सकता। अब बात कहीं और ना चली जाए, सिर्फ एक नतीजा देना चाह रहे हैं कि तुम्हारे मालिक बस यही हैं, एक अल्लाह, एक मोहम्मद जो मोहम्मद जैसे हो, एक अली जो अली जैसे हो। कौन करें? अब ये अपने घरों में बैठकर जरूर सोचिएगा, समझिएगा कि कौन मोहम्मद जैसे, कौन अली जैसे। एक फहरिस्त बनती है, उस फहरिस्त पे अगर बना दी जाए तो फतवे भी लगते हैं, है ना। जैसे ही फहरिस्त बढ़ती जाएगी दुनियावी नुकसान बढ़ता जाएगा। लेकिन एक बात जहन में जरूर रखिएगा, हक बात कहने से कभी मत घबराएं। ना तो कोई मौत को करीब कर सकता है, ना कोई रिस्क को दूर कर सकता है।